اور اب آتے ہیں جناب کراچی کے پرائیویٹ سکولز کی طرف، جہاں پہ سکول مالکان نے حکومتی احکامات کی دھجیاں اڑا دیں اور اس کے برعکس اپنے ادارے کھول دیے۔ بالکل جی، نجی سکولز ایکشن کمیٹی کے مطابق اب تعلیمی ادارے بند نہیں کریں گے۔ دوسری جانب سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی نے ایکشن لیتے ہوئے کھلنے والے سکولوں کی رجسٹریشن منسوخ کرنے کی ہدایت بھی دے دی ہے۔ ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ سکولز تعلیمی ادارے کھلنے کے معاملے سے اب تک بے خبر بھی ہے، اور کے پی کے اگر بات کریں تو کے پی کے میں سوات میں بھی پرائیویٹ سکولز مالکان نے سکولز کھول کر وہاں پہ جو تدریسی عمل تھا اس کو شروع کر دیا ہے۔ پرائیویٹ سکولز ایکشن کمیٹی نے یہ ساتھ میں اعلان بھی کیا ہے کہ تعلیمی ادارے 15 اگست سے کھول دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کھول دیے گئے، اور شہر میں لیاری بلدیہ ٹاؤن، اگر ہم کراچی کی بات کریں تو لیاری بلدیہ ٹاؤن، گلشن اقبال، ملیر، قائد آباد اور ناصم آباد سمیت مختلف علاقوں میں جو متعدد نجی سکول سے شفاف، انہوں نے بھی اپنا جو تدریسی عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ نجی سکولز ایکشن کمیٹی کا کہنا تھا کہ سکول تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھولے گئے ہیں۔ سندھ میں وزارت تعلیم نے خبردار کیا کہ کسی کو بچوں کی جان سے نہیں کھیلنے دیا جائے گا۔ این سی او سی کے فیصلے کے مطابق سکول 15 ستمبر سے ہی کھولے جائیں گے۔ جائزہ اجلاس 7 ستمبر کو ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی جانب سے بھی اسی فیصلے کی توثیق کی جا چکی ہے۔ اور اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے موجود ہیں حیدر علی، جو کہ چیئرمین آل سندھ پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا حیدر صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ کچھ نجی سکولوں کی جانب سے تدریس کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ حکومت نے منع بھی کیا تھا کہ ابھی ہم اپنے بچوں کی زندگیوں اور صحت کے ساتھ نہیں کھولیں گے، اور 15 ستمبر سے جا کے سکول کھولیں گے، اس لیے جو سکولز کھول دیے گئے ان کی رجسٹریشن منسوخ کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آپ کا رد عمل تو سب سے پہلے اس پہ جاننا چاہیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کر دوں کہ کل اور آج کسی قسم کے اسکول کھلنے کی جو اطلاعات ہیں اس میں 10 سے 12 اسکول کراچی کے مضافاتی علاقوں میں کل اسکول کھولے گئے، اور 99.9% اسکول حکومتی اعلان کے مطابق اور آل سندھ پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے فیصلے کے مطابق بند ہی رہے۔ یہ جو چند اسکول جو صرف انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں اور مضافاتی علاقوں میں کھولے گئے، یہ اسکول اصل میں وہ فطری رد عمل ہے جو 6 ماہ سے اسکول بند ہیں، اور حکومتی واضح پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے اسکول مالکان اور منتظمین میں ایک سخت قسم کا ذہنی دباؤ اور ڈیسپریشن پایا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسکول کھولنے کے لیے والدین کا اطمینان اور اعتماد چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں حکومتی اعلان اور حکومتی حمایت چاہیے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت سے بھی، نیشنل کوآرڈینیشن کونسل سے بھی، کہ وہ اسکولوں کے لیے، تعلیمی اداروں کے لیے ایک واضح 2 ٹوک پالیسی کا اعلان بھی کریں اور روڈ میپ بھی دیں۔ جب کرونا وائرس تیزی سے انشاءاللہ تعالی کم ہو رہا ہے تو سائنٹیفک اندازوں کے تحت اگر ہمیں غیر یقینی صورتحال سے نکال لیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ اسکولز میں پائی جانے والی بے چینی کو بھی کسی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ بالکل درست نشاندہی کی آپ نے، اور یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ 6 مہینے سے سکولز بند ہیں تو ظاہر ہے سکولز کا تدریسی عمل متاثر ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی جو سکول جنہوں نے اس وائلیٹ کیا ہے حکومتی احکامات کو، اس حوالے سے آپ کی تنظیم کیا ایکشن لے گی؟ جی ان تمام اسکولوں سے ہماری ایسوسی ایشن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز نے کل 9 اسکولوں کو شو کاز نوٹس دیے ہیں رجسٹریشن کی سسپینشن کے لیے، اور وزیر تعلیم نے بھی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو احکامات دیے ہیں کہ ان اسکولوں کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ان چند اسکولوں نے کوئی وائلیشن کی بھی ہے تو اس کو قانون کے مطابق ہی صرف اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے اور کارروائی کی جانی چاہیے۔ بالکل آپ نے درست بات کہی حیدر صاحب، لیکن جو رجسٹریشن منسوخ ہونے کا عمل ہے اس کے بعد کیا تدریسی عمل ان سکولوں میں بالکل ممکن نہیں ہوگا، یا صرف میٹرک کا یا بورڈ کے امتحانات کا رجسٹریشن سینٹر نہیں بن سکے گا؟
کیونکہ کچھ عرصہ پہلے جب بات ہو رہی تھی اس پروگرام میں تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر رجسٹریشن کینسل بھی ہو جائے گی تو صرف بورڈ کا مرکز نہیں بن سکے گا، تدریسی عمل تو جاری رہے گا. کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں، رجسٹریشن اگر کسی اسکول کی منسوخ ہو جائے تو اس میں تدریسی عمل ہی ممکن نہیں ہوگا. قانون کے مطابق نرسری کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک پڑھانے کی جو رجسٹریشن اور منظوری ہے وہ ڈائریکٹوریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے ذمے ہے. لیکن ابھی ابتدائی مرحلے میں قانون کے مطابق ہمارے ڈی جی پرائیویٹ اسکولز نے ان تمام اسکولوں کو شو کاز نوٹس دیے گئے ہیں. صحیح. اور ان شو کاز نوٹسز کا یہ تعلیمی ادارے جواب دیں گے، اس کے بعد ان کو دوبارہ سنا جائے گا اور پھر ایک فائنل شو کاز نوٹس دیا جائے گا. اور اگر ریمائنڈر نوٹس کے باوجود بھی کوئی پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ قانون کی وائلیشن کرے گا تو پھر اس کے مطابق ہی کارروائی کی جا سکے گی. اچھا حیدر صاحب، بہت پہلے پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن والے مسلسل کہہ رہے تھے کہ وہ 15 اگست سے اسکول کھول دیں گے، لیکن اب آپ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، جو اسکول کھولے جائیں گے وہ 15 ستمبر سے ہی کھولیں گے، اور آپ نے جو حکومت کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا آپ نے اس کو منون قبول کر لیا ہے؟ دیکھیے جی، ہم نے روز اول سے صرف یہ مطالبہ کیا کہ حکومت تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کرے. تعلیمی ادارے کھولیں گے کی بات صرف چند اسکولوں نے اپنے طور پر جذباتی رد عمل کے طور پر کی تھی. پرائیویٹ اسکولز کی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کل بھی آپ نے دیکھا کہ پورے سندھ میں 99.9% اسکول جو ہے وہ بند رہے، تو پرائیویٹ اسکولز کی بڑی اکثریت جو ہے وہ حکومتی اعلان کے ساتھ ہے کہ جب تک بہت حکومت اچھی اعلان بات نہیں ہے کرے حیدر گی صاحب، بہت ہم اچھی بات ہے. اور اسکول نہیں واقعی کھولیں گے. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں 2 ہفتوں کے دوران 97,000 بچوں میں کورونا کیسز مثبت آئے، اس کے بعد سے بلا شبہ بچوں کی صحت پہ رسک نہیں لیا جا سکتا، اور اب انتظار کرنا چاہیے کہ حکومت اس حوالے سے کوئی واضح پالیسی کا اعلان کرے اور اس کے بعد ہی تدریسی عمل کا آغاز کیا جائے. بہت شکریہ حیدر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سندھ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے چیئرمین.